کہ اس کا مقدر چمک گیا۔ عالم افلاک کی یونس باز گشت اب ہر سو۔ ہم نے کبھی لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا بھی نہیں، نہ دل میں چاہت ہوئی کہ بتائیں۔ بس کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ آج خاص رات تھی، یہ پوری محفل وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ دو لوگوں کو دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے، ورنہ تو جب تم میرے پاس بیٹھو وہیں پہنچی ہوئی ہے محفل۔ سنو، انسان اشرف المخلوقات ہے، رات سے بڑا ہے۔ کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کا مقابلہ نہ شب قدر کر سکتی، نہ لیلۃ القدر کر سکتی، نہ شب برات کر سکتی، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، دن اور رات سے بڑا ہے انسان۔ جس دن تم کو پتہ چلے گا تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، اس دن تمہارے نزدیک ہفتہ، اتوار، جمعہ سب برابر ہو جائے گا۔ نہ کوئی لیلۃ القدر ہوگی، نہ لیلۃ الشدر، نہ لیلۃ البرات، نہ براتی۔ تیرا مسکرانا لیلۃ القدر بن جائے گا، تیرا چلنا لیلۃ البرات بن جائے گا۔ ابھی اعظم جو تھا یہ نیا تھا، میری کوشش ہوتی تھی جگہ جگہ جا کے ذکر کراؤں، اور اس وقت لوگوں کو لگانا بھی تھا تو دن میں 5 6 ذکر کی محفلیں کرتے تھے۔ ابھی اس کے گھر جا کے بیٹھ گئے، چلو جی ذکر کرو، وہ بھی اس کے گھر جا کے بیٹھ گئے، پھر اس کے گھر چلے گئے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ تو ایک محفل ہوئی، تو اس محفل میں کیا ہوا، اعظم میرے ساتھ تھا، بیٹھا ہوا تھا، وہ کنیکشن اس محفل کا جڑ گیا عرش الہی سے۔ کہاں سے جڑ گیا؟ جس وقت وہ کنیکشن جڑا اس وقت عرش الہی پر میٹنگ چل رہی تھی، جس میں اللہ تعالی شامل تھا، حضور موجود تھے، سرکار موجود تھے، غوث اعظم موجود تھے، یہ ساری میٹنگیں چل رہی، اور جناب وہ محفل ہماری اوپر پہنچ گئی۔ اچھا، اب ہماری جو نماز ہے، ایک وقت تھا کہ ہماری نماز ہوتی تھی نماز سورت، اللہ اکبر، ختم، جسم جھک رہا ہے، جسم اٹھ رہا ہے، جسم تلاوت کر رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد بن گئے ہم ذاکر قلب بھی، پھر قلب کے ذریعے نماز اوپر جانے لگ گئی۔ اس کے بعد مقام فنا آ گیا، مقام فنا آیا تو قلب کے سارے جسے مار دیے، وہاں پر سرکار کے جسے بیٹھ گئے۔ جب سرکار کے جسے بیٹھ گئے قلب پہ آ کے، اب ہم کچھ بھی کہیں، وہ قلب تو ہے ہی نہیں، وہ جسوں کے ذریعے عرش الہی پہ بات، جسوں کے ذریعے کوئی ذکر وکر کی محفل ہو یا ذکر کسی کو دیں۔ دیکھو، لوگ مجھ سے زبردستی کرواتے ہیں، میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے میں ذکر نہیں دوں گا، لیکن لوگ کہتے نہیں آپ ذکر دے دیں۔ وہ جو ویڈیو کال ملاتے ہیں اس میں بھی لوگ ہی کہہ دیتے ہیں آپ ذکر دے دیں۔ اب مجھے صرف اور صرف اس بات کا خیال آتا ہے کہ یہ بیچارے اتنی محبت سے کال کر رہے ہیں، میں ان کو منع کروں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے۔
اس وجہ سے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مجھے منع کیا ہے کہ تم ذکر نہیں دو، مجھے منع ہے کہ تم ذکر نہیں دو۔ کیوں منع ہے؟ میں اگر ذکر دوں گا یہ پورا سین اوپر پہنچ جائے گا، روحانیت کے ذریعے پتہ نہیں کب پہنچتا یہ تیرا چہرہ رب کے پاس۔ تو ابھی ذکر لے رہا ہے اور تیرا چہرہ اوپر رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ سین اوپر جا رہا ہے۔ اب جب تیرا رب نے دیکھ لیا، اب وہ ڈائریکٹ رب جو ہے وہ ڈیل کرنے لگ جائے گا، اسی وقت امتحان لے لے گا، چلو بھائی اس کو فارغ کرتے ہیں ابھی، یا تو محبوب یا اس کو چوتیا بنا دو۔ اسی وقت اس لیے وہ منع بھی کرتے ہیں کہ یار تم ذکر نہیں دو، رہنے دو لوگوں کو۔ اب وہ ذکر کی جب محفل ہوئی وہ میٹنگ میں پہنچ گئے۔ اب وہ میٹنگ میں کیسے پہنچ گئے محفل؟ وہ قلب کے ذریعے تو نمازیں جاتی ہیں نا صرف، لیکن ہمارے تو قلب کے اوپر جثہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فوراً چلا جاتا ہے۔ اس نے تو آنن فانن یہاں سے تار جوڑتا ہے، عرش اولا پہ پہنچ جاتا ہے، عرش مولا پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ محفل ہوتی رہی اور وہ لائیو میں دیکھتا رہا۔ محفل کے بعد جو ہے میں نے اعظم کو کہا کہ اعظم آج یہ محفل عرش پہ رو رہی تھی، وہاں اللہ بھی تھا، وہاں رسول اللہ بھی تھے، وہاں سرکار بھی تھے۔ تو اعظم خوش تو ہوا، لیکن شاید اس کے دل میں کوئی کوئی کسک رہ گئی، تو اس نے سرکار کو فون کیا کہ سرکار سے تصدیق کروائے کہ یہ بات جو یونس نے کہی ہے سچی ہے یا نہیں۔ اب اس نے سرکار کو فون کیا، سرکار نے فون اٹھایا اور اٹھا کے پہلا جملہ کیا کہا؟ اعظم بہت اچھا ہوا تم اس محفل میں تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اور وہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں۔ سلطان باہو نے تو کہا تھا نا ہم جب جی چاہے رب کو دیکھ لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم جب جی چاہے کسی کو بھی پہنچا دیں، خود دیکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں جب یہ معلوم ہے کہ یہ یہاں بیٹھا ہے تو عرش پر ہی بیٹھا ہے، تو پھر باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ یہاں بیٹھا ہے تو بس عرش پر ہی بیٹھا ہے، اور جو یہاں 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد مجھے یہ کہے دم کر دو، تو پھر کیا کہے اس آدمی کو؟ 2.5 گھنٹے سے تم بیٹھے ہوئے بچودیاں سن رہے ہو میری، تم کب کہہ رہے ہو دم کر دو یار؟ یہ بہت بڑی جگہ ہے۔